بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے لیے 5 طرح کے عالم ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت۔ ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر قیام کی مدت الگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب والدین، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت، عالم برزخ سے عالم حشر میں جانے کا سبب سورہ اسرافیل، اور عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا سبب ایمان یا کفر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع عالم برزخ ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ عالم برزخ کی یہ زندگی کیسی ہے، وہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ وہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں، اور کیا دنیا کے معاملات کو بھی لوگ وہاں پر یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم انہی سب سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، عالم برزخ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس سے پہلے بھی 2 عالم ہیں اور بعد میں بھی 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی تو مچھر کے پر برابر بھی اس میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پینے دیتا۔ یعنی اندازہ کریں کہ جس عالم دنیا میں ہم موجود ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ خیر، دنیا و آخرت میں موجود جو عالم ہے وہ برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے لفظی معنی آر یا پردہ کے ہیں۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے یہ وہ مقامات ہیں جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں حسب مراتب رہتی ہیں۔ اس میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور عالم ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت لمبی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ پاک سورہ مومنون میں فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی 2 مقام ہیں۔ ایک کا نام ہے علیین، جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام ہے سجین، جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر منکر نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح دیے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، وہاں سے اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی رہے گی، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جائے گی، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں آپس میں دھس جائیں گی۔ اسی طرح اعمال کے حساب پر اگر تو نیک روح ہے تو 2 خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو 2 خوفناک تیز نکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر ان بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، اور وہ باغ نما ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین والی بدکار روحیں قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں، جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے، مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بیچ دیا گیا ہوگا،
نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین کے اندر بالکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علیین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے باقی رشتہ داروں کا نئے آنے والی روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کی وہاں منتظر بھی رہتی ہیں۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا قیام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت کا ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اے ابن آدم، تیرا برا ہوا، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، وحشت، ہولناکی اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ دلایا گیا تھا؟ یہ میں نے آج کے دن کے لیے تیار کیے ہیں، تو بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آئیے ویڈیو کا اختتام ایک مشہور و معروف حدیث پاک سے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا، یعنی مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہے، کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے۔ آئے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور بعد مرنے کی ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علیین بنا دے۔ آمین۔